الله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم أنزل عليكم پھر نازل کیا تم پر من بعد الغم امنا غم کے بعد امن نعاسا یغشا طائفة منکم وہ نیند تھی جس نے ڈھانپ لیا ایک جماعت کو تم میں سے وطائفة قد اہمتهم انفسهم اور ایک جماعت یقیناً انہوں نے ارادہ کیا اپنی جانوں کے ساتھ یظنون باللہ غیر الحق وہ گمان کرتے تھے اللہ کے ساتھ ناحق ظن الجاہلیہ گمان جہالت کا یقولون کہتے تھے وہ هل لنا من الامر من شیء کیا ہے ہمارے لیے بھی کچھ حکم میں سے قل آپ فرما دیجئے ان الامر کلہ للہ بے شک امر سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے یخفون فی انفسہم چھپاتے ہیں وہ اپنے دلوں میں ما لا یبدون لک جو ظاہر نہیں کرتے آپ کے لیے یقولون کہتے ہیں وہ لو کان لنا من الامر شیء اگر ہمارے لیے بھی حکم میں سے کچھ اختیار ہوتا ما قتلنا ہاہنا ہم نہ قتل کیے جاتے یہاں پر قل لو کنتم فی بیوتکم آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم تو یقیناً ظاہر ہو جاتے وہ لوگ جن پر قتل ہونا لکھا ہوا ہے اپنے قتل گاہوں کی جانب وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اور تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ جو تمہارے سینوں میں ہے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور تاکہ اللہ تعالیٰ مٹائے جو تمہارے دلوں میں ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے راز ان الذین تولوا منکم بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے یوم التقى الجمعان دو جماعتوں کے ملنے والے دن انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا بے شک پھسلایا ان کو شیطان نے بعض ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ یقیناً اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 16واں رکوع آیت نمبر 154 اور 155 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا، اس مقام پر غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو زخم لگے، اس میں جو عملی طور پر غلطی ہوئی اور اس کے بعد غم اور دکھ مسلمانوں کو پہنچا، اس کا تذکرہ گزشتہ سبق میں ہم نے سنا. وہ بڑا عجیب وقت تھا جب ہر طرف سے تیر برس پڑے مسلمانوں پر اور ایک ہلہ گلہ ہو گیا اور کوئی سمجھ نہ لگے کہ کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا. اس سے پچھلی آیت میں اس کی منظر کشی فرمائی، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد. پہاڑ کی جانب تم چڑھے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آواز دے رہے تھے پیچھے سے، اللہ کے بندو ادھر آؤ. بس تمہیں غم پہنچے، پھر دکھ پہنچے، پھر تکلیفیں پہنچیں، کچھ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے. وہ فتح جو احد کے میدان میں جاتے ہی فوراً مل گئی تھی، وہ شکست میں بدلی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن آج کے سبق میں بتایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا. پھر ادھر ہی احد میں اللہ تعالیٰ نے امن بھی عطا فرمایا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہوا سو ہوا. اس کے بعد ہماری حالت ایسی ہوئی کہ ہمارے اوپر عین اس موقع پر نیند طاری ہو گئی. اور آپ نے پہلے سنا کہ بدر کے میدان میں بھی نیند طاری کی تھی اللہ تعالیٰ نے. جب دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تب بھی اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی تھی سکون دینے کے لیے. تو وہاں بھی احد کے میدان میں بھی زخمی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر نیند طاری کر دی. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی کہ تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی نیند کے غلبے کی وجہ سے. اب حالات یہ ہوں کہ تیر برس رہے ہوں اور لاشیں گر رہی ہوں، اس ٹائم پر نیند آ جائے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے طاری کی تھی تاکہ وہ جو زیادہ دکھ اور غم ہو رہا ہے نا وہ ختم ہو جائے. ہم نے دیکھا کئی دفعہ جب فوتگی وغیرہ ہو جائے نا یا کوئی اور پریشانی ہو تو جو قریبی آدمی جو زیادہ روتا ہے اس کو سارے کہتے ہیں تو تھوڑی دیر سو جا، کہتے ہیں نا تھوڑی دیر آرام کر لے یار، خیر ہے کوئی نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کر لے. اور اگر وہ تھوڑی دیر سو جائے تو کافی اس کی طبیعت سنبھل جاتی ہے اور بہتر ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نیند طاری کر دی تاکہ تھوڑا ان کو سکون حاصل ہو جائے، جو دکھ اور غم پہنچا ہے وہ ختم ہو جائے. اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں. ایک تو ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہے اس آیت مبارکہ میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد نیند طاری کی اور سکون عطا فرمایا. دوسرا ان کچے ایمان والوں کا تذکرہ ہے جن کا اندر ابھی کچھ نفاق کے جراثیم تھے. کچھ تو منافقین وہ تھے نا کہ جو بھاگ گئے، 300 عبداللہ بن ابی اپنا لشکر لے کر واپس ہو گیا، جو کلیئر کٹ تھے. کچھ تھوڑے گول مول تھے، وہ ادھر بھی اور ادھر بھی، جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کوڑ کوڑ ادھر اور انڈا ادھر. وہ چاہتے ہیں کہ مال غنیمت ہو جائے تو چلو ہمیں یہاں سے بھی حصہ مل جائے،
اور تھوڑا رجحان ادھر کفار کی جانب بھی تھا۔ اب یہ جو لوگ تھے نا، انہوں نے جیسا کہ میں نے کل بھی پرسوں عرض کیا تھا کہ جب پہلے شروع میں احد کے وقت مشورہ ہوا کہ مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے یا باہر، تو عبداللہ بن ابی کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے ہیں، باہر جانا مشکل ہوگا۔ لیکن اکثر صحابہ کی رائے چونکہ باہر جانے کی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باہر جانے کو ہی ترجیح دیا، ٹھیک ہے جیسے جدھر سب کی رائے ہے۔ بس اب فیصلہ ہو گیا۔ اصول بھی یہ ہوتا ہے کہ مشورے کے بعد جو فیصلہ ہو جائے بس پھر اس کو مانا جاتا ہے۔ اب مشورے کے بعد ایک فیصلہ ہو جائے اور پھر بندہ اس پہ باتیں کرے تو یہ غلط ہے۔ مشورے کے بعد جو فیصلہ ہو جائے اس کو تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہو جی ہم نے کہا تھا نا کہ مدینہ میں ہی رہتے، باہر نہ نکلیں، وہ ہماری بات نہیں مانی گئی نا، اس لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اگر ہماری بات ادھر ہی مان لیتے نا تو یہ لاشیں نہ گرتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری بات کیوں مانتے، بات تو ساری اللہ کی مانی ہے، تم کون ہوتے اپنی بات منوانے والے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو فیصلہ، جو مشورہ کر کے فیصلہ کیا ہے، اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس بات کو مانو۔ تم اپنی بات منوانے کے چکر میں ہو جو ہماری بات مانتے تو یہ ہوتا، تمہاری بات کیوں مانتے؟ کیونکہ بات تو کس کی ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ماننی، اور اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہے؟ جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی بات وہ ہے جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور نبی پاک کی بات کو ماننے کے لیے تم تیار نہیں اور اپنی بات منوانے کے لیے تیار ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ان کو بھی تنبیہ کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ تمہارے مشورے کو نہ ماننے کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو وہ صحابہ کرام سے جو کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی عملی طور پر، کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا تھا درے میں، انہوں نے وہ درہ چھوڑا، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، وہ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن تم کون ہوتے ہو کہ تم جناب اپنا بیچ میں حکم ملاؤ کہ جناب ہماری بات مانتے تو فتح ہو جاتی ہے اور ہماری بات نہیں مانی تو فتح نہیں۔ تو خلاصہ یہ آج کے سبق کا۔ اب ذرا آیت کی طرف دیکھیے، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے ثم انزل علیکم، یہ بڑی جامع آیت ہے اس حساب سے کہ جو حروف تہجی ہیں نا، الف با تا یا تک جتنے بھی حروف ہیں یہ سارے اس آیت میں موجود ہیں، الف سے لے کر یا تک، بے شک بعد میں دیکھ لینا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، پھر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر غم کے بعد امن کو۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کو صدمہ، کوئی نقصان کاروبار میں، جان میں، کہیں کوئی غم دکھ پہنچے، اس کے بعد اس آیت کو بیٹھ کر سمجھ کر خوب تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تم پر غم کے بعد امن۔ وہ امن کیا تھا؟ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، وہ ایک نیند تھی، وہ اونگ تھی جس نے ڈھانپ لیا ایک جماعت کو تم میں سے۔ وہ جماعت زخمی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیند طاری ہوئی اور نیند نے ان کو ڈھانپ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امن اور سکون عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ جماعت، اور دوسری وہ جنہوں نے کہا تھا جی ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی، وطائفتن، اور دوسری وہ جماعت قد اہمتہم انفسہم، جنہوں نے اپنے دلوں میں ارادے کیے، ارادہ صحیح بھی ہوتا ہے نا، ارادہ غلط بھی ہوتا ہے، غلط ارادے یعنی انہوں نے کیے، یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے ساتھ گمان کرنے لگے نا حق، ظن الجاہلیہ، جہالت والا گمان کرنے لگے۔ کیسے؟ یقولون، وہ کہتے تھے، کہنے لگے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے بھی کچھ حکم میں سے ہے؟ وہ جی کیا ہماری بھی کوئی بات مانی جائے گی یا نہیں؟ وہ جی ساڑی بھی کوئی منسو کہ نہ منسو، یہ ان کا اعتراض تھا، ہماری بھی کوئی مانو گے یا نہ مانو گے؟ حل لنا من الامر شیء من شیء، حکم میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے کہ کوئی نہ؟ قل، میرے محبوب آپ ان کو جواب دیجئے، ان الامر کلہ للہ، بے شک امر سارے کا سارا اللہ کا ہے، تمہارا کچھ نہیں۔ ہماری بھی کچھ مانو گے؟ نہیں جی تمہاری نہیں مانیں گے۔
ہمارے سیدھی بات ہے تمہاری نہیں مانیں گے، مانیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ ان الامر کلہ للہ، بے شک امر سارے کا سارا کس کا ہے؟ اللہ ہی کا امر ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں نا للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا امر ہے کل بھی اور آج بھی اور بعد بھی، یعنی ہر وقت امر چلتا ہے۔ تو کس کا امر چلتا ہے؟ تو امر تو اللہ کا چلتا ہے، تمہارا کیوں مانے؟ اللہ فرماتے ہیں یخفون فی انفسہم، وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک، جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ اندر منافقت چھپاتے ہیں، اندر بے ایمانی چھپاتے ہیں، دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے مخلص صحابہ کے لیے بغض چھپاتے ہیں، دل کے اندر بڑی باتیں انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ایک آدھ بات ظاہر ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس سے پیچھے ہم نے تھوڑا پہلے اسی صورت میں پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، اسی صورت آل عمران میں تھوڑا پہلے، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی بغض کی کوئی ایک بات ان کی زبانوں سے ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن جو دل ان کے بغض چھپاتے ہیں وہ تو بہت بڑا ہے۔ دلوں کے اندر بغض بھرے ہوئی ہیں، نفرتیں بھری ہوئی ہیں، وہ دلوں میں چھپاتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی اکا دکا بات ظاہر بھی ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ یہاں فرماتے ہیں یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے ہیں دلوں میں جو آپ کے لیے ظاہر، اور اسی لیے منافق زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا، اوپر سے دعا سلام جی جا، اور اندر بے ایمان منافقت اور دل میں نفرت اور بغض چھپاتا ہے۔ اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی دلچسپ باتیں مشہور ہیں نا۔ شاہ صاحب نے کہا تھا کوئی یارا بندہ ایمان لائے مومن بنے تو بنے ابو بکر صدیق جیسا، اور بندہ بے ایمان ہو تو بنے ابو جہل جیسا، سیدھا سیدھا سامنے ہو بات کلیئر کٹ ہو، پتہ ہو کہ جناب یہ مومن ہے اور یہ بے ایمان کافر ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اوپر سے اوپر لا الہ الا اللہ نبی پاک کے نام کی محبت کے نعرے بھی ہوں اور دل کفر کے ساتھ بھرا ہوا ہو، اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ جو ہو جس طرف ہو سامنے تو ہو نا، پتہ تو ہو۔ ابو جہل مرتے دم تک کہنے لگا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔ اور عالم نے پترا آخر ٹائم تک اتنا وہ میری بغض میں، لیکن تھا اعلان، کوئی بات اس نے چھپائی نہیں ہے۔ اور یہ عبداللہ بن ابی یا اس قسم کے اور کچھ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے، سورہ منافقون میں اللہ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، آپ کے پاس آتے اور کہتے جی ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں یہ آپ یہ سچے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اوپر سے کہہ رہے ہو اندر سے میرے نبی کو رسول نہیں مانتے۔ تو یہ زیادہ خطرناک ہے، اسی لیے جہنم کے نچلے طبقے میں یہ بے ایمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل کی باتیں ظاہر نہیں کرتے تمہارے لیے، یقولون، اور کہتے کیا ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر حکم میں کچھ ہماری بات بھی مانی جاتی، اگر کچھ ہماری بات بھی مانی جاتی، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے، وہ جی گھر سے نکال کر جنگل میں لے آئے اور یہاں میں مروا دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تانے دینے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اگر تم ایمان والے ہو نا تو سنو، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس کی موت لکھی ہے وہاں پر آ کر ہی رہتی ہے۔ انسان کی موت ایک مقام پر لکھی ہوتی ہے، ساری زندگی بندہ وہاں نہیں گیا ہوتا، اور موت کے وقت وہاں پہ جناب کو ایسا کام پڑ جاتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور موت وہاں ہی آ کر دبوچ لیتی ہے۔ جی وما تدری نفس بأی ارض تموت، سورہ لقمان میں ہے، کس بندے نے کون سی جگہ پر مرنا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے قبر کی جگہ پہلے متعین کر لیتے، کئی لوگ تو قبر کھود کے رکھتے ہیں کہ جناب ہم نے یہاں پہ دفن کر۔ علماء نے منع کیا بھائی تمہیں کیا پتہ تمہاری موت یہاں آئے گی یا کہیں اور جا کر آئے گی، جب موت آئے گی تو قبر بھی کھودی جائے گی، اس لیے اپنی جگہ پہلے سے متعین کرنا یہ فضول کام ہے۔ بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میری موت کہاں پہ آئے گی، اور کسی انسان کو پتہ نہیں۔ ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت
سلمان علیہ السلام کے سامنے ساتھی بیٹھے تھے کہ ایک بندہ آیا اجنبی، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، اور عظمت علامہ روا وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ ایک بندے کی طرف وہ غور سے دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو مہمان آیا تھا اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا پتہ یہ مہمان کون تھا؟ جی ہمیں تو نہیں پتہ، تو بھائی ملک الموت تھے، موت کا فرشتہ تھا اسرائیل علیہ السلام۔ وہ جس بندے کی طرف گور گور کے دیکھتا رہا، اس نے کہا میری خیر نہیں۔ اس نے کہا حضرت جی ہوا آپ کے تابع ہے، برائے مہربانی ہوا کو کہیں مجھے یہاں سے اٹھائے کہیں دور لے جائے۔ وہ ایسا رہو پھر آ جائے، میری طرف بڑا غور سے دیکھ رہے۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، موت اگر تیری ہے تو ہوا تو تجھے نہیں بچا سکتی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے مجھے نکالو باہر گئے۔ انسان کی فطرت ہے، مزاج ہے، جہاں سے انسان تھوڑا خطرہ محسوس کرتا ہے، دل کرتا ہے یہاں سے بھاگو، آگے دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ ہوا نے اس کو اٹھایا اور دور۔ اس کے بعد جناب بندہ ملا جلا کوئی نہیں۔ پھر کہیں حضرت کی محفل میں اسرائیل علیہ السلام آئے تو پوچھا یار اس نے ہمارا ایک ساتھی تو اسی تیرے ڈر سے بھاگا تھا، اس کا کوئی پتہ؟ کہا اللہ کے حضرت جی وہ بڑا عجیب ہوا، اس دن اس تمہارے ساتھی کی موت کی ڈیوٹی میری لگی تھی چند منٹوں بعد فلاں جگہ پہ۔ میں غور سے اس کو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو میری ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی ہے، تو میں دیکھ اس کو اس لیے رہا تھا۔ جب ٹائم پورا ہوا تو میں نے کہا میں تو جاؤں، جو میری ڈیوٹی لگی ہے میں تو وہاں پہنچوں، لیکن میں حیران رہ گیا کہ میں ادھر پہنچا اور اتنے میں حضرت صاحب بھی ہوا کے ذریعے وہاں پہنچ گئے، بائی ایئر پہنچ گئے وہاں پہ۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کس نے کہاں پہ مرنا ہے یہ کس کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ بس جناب وہ پہنچے، میں نے کہا شکر ہے پہنچے، تمہارا ہی انتظار تھا۔ تو موت سے انسان کہے کہ میں بچ جاؤں گا اور ادھر چلا جاؤں گا اور ادھر چلا جاؤں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جس کی موت جا بھی لکھی ہے اس نے وہیں بھی آنی ہے۔ تم کہتے ہو کہ آپ عہد کے میدان میں نہ آتے اور گھر میں بیٹھے رہتے تو موت سے بچ جاتے، یہ بات ہی تمہاری غلط ہے۔ جس کی موت آئی ہے بس اس کی موت ادھر ہی آنی تھی جہاں پہ اللہ نے لکھی۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں، اور جہاں پہ موت لکھی ہے وہاں سے ایک یعنی انچ بھی آگے پیچھے نہیں، اسی جگہ پر جہاں میرے رب نے فیصلہ کیا ہے اسی جگہ پر موت آ کر رہے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو روک نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتے ہیں اگر تمہاری موت اللہ نے اس جنگل میں احد کے میدان میں لکھی ہوتی تم نے ادھر آنا تھا بھائی، بے شک گھروں میں ہی بیٹھے رہتے، لیکن موت کے وقت تم ضرور یہاں پر پہنچ جاتے اور یہاں آ کے مارے جاتے اور یہ اللہ کا امر پورا ہوتا۔ قل کہہ دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جن پر قتل لکھا ہوا ہے، الی مضاجہم، اپنے قتل گاہ کی جانب، یعنی اگر گھر میں بیٹھے ہوتے پھر بھی ظاہر ہو جاتے، گھر سے نکل کر آ جاتے جن پر اللہ نے قتل ہونا لکھا تھا، کہاں آ جاتے؟ الی مضاجہم، اس جگہ پر آ جاتے جس جگہ پر اللہ نے قتل ہونا لکھا تھا، اور اللہ کے امر سے کوئی چیز ان کو روکتی نہیں۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی تاکہ اللہ آزماتا جو تمہارے سینوں میں، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ صاف کر دے، مٹا دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ تمہارے دلوں میں جو بات اگر منافقت ہے تو وہ نکل جائے، اور اگر دل میں کوئی شک ہے تو وہ نکل جائے، اور ایمان پختہ ہو جائے کہ واقعی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہے موت وہیں پر آ کر رہے گی۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ ظالم بادشاہ ہلاکو خان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جب تلواریں چلائیں کئی مسلمانوں کا قتل کیا، ادھر وہ جا رہا تو مسلمان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا پکڑو ان کو 3 لائنیں بناؤ اور ان کو باری باری تلوار مار کے سر اڑا دو۔ اب 3 لائنیں بن گئیں جناب، وہ جناب اس کے جلاد تلواریں لے کے ٹھک 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 مارتے گئے، مسلمانوں کے سر اڑتے گئے، ایک کا مارا دوسرے کا مارا۔ ایک بابا جی کونے میں کھڑے تھے، یعنی ادھر سے وہ مارتا ہے نا 1 2 3، آخر میں وہ بابا جی کھڑے تھے۔ اب بابا جی کی باری جب آئی نا تو بابا جی کھسک کر پچھلی صف میں چلے گئے۔
پھر اس صف کی باری آئی، ادھر سے مارتے مارتے ادھر، جب بابا جی پھر کونے پہ تھے، اینڈ پہ تھے، بابا جی کھسک کے تیسری میں چلے گئے، ایک قدم اور پیچھے چلے گئے۔ ہلاکو پاس کھڑا گھوڑے پہ، وہ جناب یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی جس کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا، یا وہی چابک تھا، لیمو تھا اس کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ وہ ایسے اچھال رہا تھا۔ تو وہ سارا یہ دیکھ رہا تھا، اور بابے کو اسے دیکھا، کہنے لگا بابا جی ہون کتنے جا سو، پہلی صف میں تو کھسک کے دوسری میں چلے گئے، اب دوسری سے کھسک کے تیسری میں چلے گئے، اب پیچھے چوتھی صف تو ہے کوئی نہ، اب تو کھسک کے کہاں جاؤ گے، اب تو تمہاری آئی ہے موت۔ بابے جی نے کہا سنو، موت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اگر بچانا چاہے تو اب بھی مجھے بچا سکتا ہے۔ وہ زور سے ہنسا، کیسے اللہ تجھے بچائے گا، اب جناب یہ 3 بندے رہ گئے، چوتھا تو ہے، اب تو تیری باری ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہ پوچھ کیسے بچائے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے کیسے بچائے گا، لیکن اگر وہ بچانا چاہے، نہ بچائے تو اس کی رہی مرضی، لیکن وہ بچانا چاہے تو بچانے پہ قدرت رکھتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں موت نہیں، موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اسی دوران وہ جو لیمبو اس کے ہاتھ سے نیچے گرا، ایسا اچھال رہا تھا نا، اور وہ جلدی سے نا اس کو پکڑنے کے لیے گیا، اور اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی پیڈل سے نکل گیا۔ ہلاکو خان کا ایک پاؤں گھوڑے کی پیڈل سے نکل گیا، اور گھوڑے نے سمجھا کہ مجھے ایڑ لگ گئی ہے، میں نے چلنا ہے، گھوڑا دوڑ پڑا، ایک پاؤں اس کا پیڈل کے اندر، ایک پاؤں پیڈل سے باہر، ٹانگ ایک اوپر اٹھی ہوئی ہے، دوسری اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے، گھوڑا دوڑ پڑا، سر اس کا لگا نیچے، ٹھا 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 لگتا لگتا پٹک 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 کے اللہ نے اس کے سر کو پھوڑ دیا۔ بابے نے چادر رکھی، مونڈے سے گھر ٹوڑ کر، کیونکہ وہ تو قتل کرنے والے تو سارے وہ اپنی ٹینشن میں پڑ گئے نا کہ ہمارے بادشاہ کو کیا ہوا، سردار کو، کہ وہ تو اس کے پیچھے پڑے۔ بابے نے چادر مونڈے سے رکھی تو گھر کی طرف چل پڑے، اور کہا اللہ تعالیٰ یوں بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کو اللہ نے مار ڈالا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ بھائی اللہ کی قدرت کے آگے کون آ سکتا ہے میرے بھائی؟ جو رب چاہے سو ہی ہو، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو مخلوق چاہتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح ہوتا تو کون کس کو جینے دیتا تھا؟ کوئی کسی کو جینے دیتے؟ دوسرے کا خون نہ چوس لیتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا اختیار صرف اپنے پاس رکھا ہے اور کسی کے پاس نہیں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو آزمائش تھی اللہ کے بندے، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے راز جاننے والے ہیں۔ رہی بات وہ شکست کیوں ہوئی ہے، یہ لاشیں کیوں گری ہیں، تو پہلے اللہ نے بتایا کہ یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اللہ نے سزا دی ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا۔ جو مخلص تھے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، منافق نہیں تھے، غلطی ہوئی ہے ان سے، غلطی کی سزا بھی ملی ہے، باقی اللہ نے ان کو کیا کر دی ہے، معاف کر دی ہے۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، یعنی بھاگے میدان سے، یوم التقى الجمعان، 2 جماعتوں کے ملنے والے دن، یعنی احد کے میدان میں جب مسلمانوں اور کافروں کی 2 جماعتیں آپس میں ملی، مقابلہ ہوا، آمنا سامنا ہوا، جو لوگ وہاں سے ڈرے اور بھاگے، یہ سارا معاملہ ہوا۔ انما استزلهم الشیطان، بے شک ان کو پھسلایا تھا شیطان نے، بے بعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے کوئی غلطی ہوئی ان سے، شیطان نے کہا جی چھوڑو جی، اب درے میں کھڑا ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بس ایسی بات دل میں آئی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو سنو یہ سارا ہوا اس وجہ سے ہے، لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر ان نبی پاک کے مخلص صحابہ پہ تان مت کرنا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، اسی بالکل صفحے پہلی لائن کے اوپر جا کر دیکھو، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور 2 دفعہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صفحے میں بتایا کہ غلطی واقعی بڑی غلطی ہوئی تھی، لیکن ان سے غلطی ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے غلطی کو کیا کر دیا جی، معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا بھی ہے، اللہ بردبار بھی ہے، جس کو رب بخش دے
اس پہ کسی کو تان کرنے کی اجازت نہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میں کہوں یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر مجھے کوئی تانا دے تو نے فلانا جرم کیا تھا، اب ہر بندہ کہے گا غلط کر رہا ہے بھائی، اس نے توبہ کر لی، اب اس کا معاملہ اور رب کا معاملہ ہے۔ حالانکہ میرے توبہ کی قبولیت کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، صحابہ کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں ایک نہیں 3 آیتیں نازل ہوئی ہیں اس معاملے میں، ورنہ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ہے نا۔ اس معاملے میں 3 دفعہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ 1، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ 2، اور اگلے صفحے میں آئے گی انشاءاللہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، میرے نبی تو بھی ان کو معاف کر اور تو ان کے لیے استغفار کر۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، پھر کسی کو صحابہ پہ تان کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنًا، پھر نازل کیا تم پر غم کے بعد امن، نعاسا یغشا طائفة منکم، وہ ایک اونگ تھی جس نے ڈھانپ لیا ایک لشکر کو، ایک جماعت کو تم میں سے، وطائفة قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت جنہوں نے ارادہ کیا ان کے نفسوں نے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، گمان کرتے تھے اللہ کے ساتھ ناحق جہالت والا گمان، یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے بھی حکم میں سے کچھ ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، بے شک امر سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے، یخفون فی انفسہم، وہ چھپاتے تھے اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک، جو ظاہر نہیں کرتے تھے آپ کے لیے، یقولون، کہتے تھے وہ، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے لیے بھی حکم میں سے کچھ اختیار ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، پھر بھی وہ لوگ جن پر قتل لکھا ہے وہ اپنے قتل والی جگہ کی طرف ضرور ظاہر ہو جاتے، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ آزمائے اللہ جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مٹائے صاف کرے جو تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتوں کا مقابلہ ہوا، انما استزلهم الشیطان، بے شک پھسلایا ان کو شیطان نے، ببعض ما کسبوا، بعض ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ نے معاف کر دیا ان کو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔